اگر آپ کی صلح نہیں ہوئی تو آپ ایک پسٹل لگائیں, اگر آپ کی صلح ہو جائے نا تو آپ 2 پسٹل لگائیں. ایک ایسے نوجوان کو آپ نے مار دیا یار جو بیچارہ کرائم سے اوائڈ کر رہا ہے. یہ دشمنی تو ختم ہو گئی تھی جو جھگڑا ہوا ہے, تو پھر یہ کیسے چنگاری پھڑ گئی؟ یہ دکانداری پولیس والوں نے لگائی تھی. دشمنی بولنے میں ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کے اثرات ہمیں نسل در نسل نظر آتے ہیں. اس کی حالیہ مثال ہم نے کل امیر بلاج کی صورت میں دیکھی. ٹیپو ٹرکاں والا, پھر ان کا بیٹا. بہرحال یہ معاملہ کب تک چلے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا, لیکن اس وقت ایسا شاہد چودھری صاحب موجود ہے. سب سے پہلے تو میں یہ جو کل واقعہ ہوا ہے اس پر بات کرنا چاہوں گا. امیر بلاج والا دشمنی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک تو آپ کو دشمنی وراثت میں مل جاتی ہے, اور دوسری دشمنی ہوتی ہے جو از خود سے آپ کوئی لڑائی شروع کرتے ہیں. دشمنی جو ہے نا ایک ایسی جو ہے, ایک شعلے اس کے ہوتے ہیں کہ جتنا مرضی آپ اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کر لیں, کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسا جو تنکا اوپر گرتا ہے پھر سے یہ بھڑک جاتی ہے. بالاج جو تھا نا, مجھے اس شخص کی ایک بات جو ہے نا ابھی بھی جو ہے نا میرے ذہن میں ہے. میری 2-3 دفعہ ایک پروگرام کے حوالے سے جو ہے نا میں نے ان کا موقف لینے کے لیے ان کو کال کی ہے. اس لڑکے نے جس طرح سے دھیمے لہجے سے میرے ساتھ بات کی ہے نا, آپ یقین کریں وہ الفاظ میرے کانوں کو جو ہے نا پھاڑ رہے ہیں. مجھے اتنا افسوس ہوا نا اس بندے کا, یعنی کہ مرنے کا نا, کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. اس کو وہ پازیٹیو ذہن کا تھا. وہ یہ کہتا تھا کہ اس نے پروگرام میں نے اس کا موقف جب لیا نا تو اس نے اس بات کو مانا ہے کہ ہمارے بڑوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ مخالفین جو ہے نا پولیس کے جو ہے صرف پولیس والوں نے, یہ دکانداری پولیس والوں نے لگائی تھی. یہ دشمنی تو ختم ہو گئی تھی جو جھگڑا ہوا ہے ویدیاں کا اور اس کے بھائی کا جو ہے جمی کا, ٹیپو کا کزن کا. جھگڑے میں تو صلح ہو گئی ہے. تیفی بٹ صاحب ان کے ڈیرے پہ گیا, وہاں پہ پنچایت بیٹھی ہے, صلح ہو گئی ہے. تو پھر یہ کیسے چنگاری پھڑ گئی؟ پولیس والوں نے جب دیکھا نہیں لڑائی ختم ہو گئی ہے تو انہوں نے بلے پہلوان کو یہ کہا کہ پہلوان جی تہاڈے اڈے نا نے, تسی 2 ٹکے کمیاں کو ڈر گئے ہو. اس سے کہا میں کیا کروں, نے کہا پڑھا جی نے سبق سکھاؤ. تو انہوں نے پھر یہ آگ بھڑکا دی, ان کی ماؤں بہنوں کو اٹھا لیا اور لے جا کر ان پہ تشدد کیا, ان کو ذلیل کیا. اس دن بس کہہ لیں کہ موت اس کو گھیر کے لے گئی ہے. سننے میں یہ آیا, ذرا نے یہ چیز کنفرم کی ہے کہ وہ جو تھا نا اس دن ویپن بھی اس کے پاس کم تھے. یہ بھائی کے ساتھ کہیں وہ کہیں اور شادی پہ جا رہا تھا اور یہ کسی اور شادی پہ, لیکن آپ دیکھیں کہ موت کا وقت مقرر تھا. اگر آپ کی صلح نہیں ہوئی تو آپ 1 پسٹل لگائیں, اگر آپ کی صلح ہو جائے نا تو آپ 2 پسٹل لگائیں. یہ میری بات یاد رکھیے. جس دور سے ہم مسلمان یا ہم انسان گزرے ہیں نا, صلح کے بعد 2 پسٹل لگائیں, کیونکہ منافقت کا دور ہے. لوگ جو ہے نا صلح کر کے کہتے ہیں ایسے قابو نہیں آئے گا, اس کو گھیر کے جو ہے نا مار دو. تو اب دیکھیں اتنی قیمتی جان جو ہے نا وہ چلی گئی ہے. اور میں حیران ہوں کہ فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر جس طرح اس قتل کی مزاحمت ہو رہی ہے, میں نے نہیں دیکھا کہ فیس بک کے اوپر کبھی کسی کو اتنا پیار لوگوں نے یا محبت کی ہو. چودھری صاحب ابھی پولیس کا ذکر کیا ہے, پولیس کو اس سے کیا فائدہ ہوا ہوگا؟ کیونکہ آپ نے تو یہ ساری چیزیں بڑی قریب سے دیکھی ہیں. پولیس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس میں یہ سب کرنے میں؟ پولیس اگر طاقتور لوگ جرائم کرتے ہیں نا تو پولیس والے لڈیاں اور دھمالے ڈالتے تھے. پولیس افسر جو تھے نا, ان کو فائدہ یہ تھا کہ ڈیرے پخیریں, افراد آتے جاتے رہے. پھر یہ ہوگا نا ایسا جو کہ گاڑی بیٹھ جا کے لگی ہے تو اندر سے پہلوان اپنی عزت کی خاطر یار ایسا جو ہے میرے ڈیرے پہ میری عزت ہے, تو یہ لوگ ان کے جو انلیگل بینیفٹس ہیں ان کو پورا کرتے تھے. جب آپ یہ ششکلے کی زندگی چاہو گے, گن مین بیٹھے ہوئے ہیں, رات کو روٹیاں آپ ان کو کھلا رہے ہو, کوئی کباب کھا رہا ہے, کوئی کہتا ہے میں نے ڈرم سٹکیں کھانی ہیں, وہ تنہائیں ان کو دینی ہیں, اپنے ایمونیشن ویپن آئے گے کو ملنا ہے, تو یہ اخراجات کہاں سے افورڈ کریں گے؟ دشمنی کے ساتھ ہی کرائم جنم لے لیتا ہے. FIR جو ہوئی ہے اس میں گوگی بٹ اور تیفی بٹ کا نام آیا ہے, جانتے ہیں ان کو؟ ان کا واقعی کردار ہے اس میں؟ اگر اس لیول کے لوگ جنہوں نے پہلے بھی دشمنی اور قتلوں کی FIR یا اس طرح کے مقدمات کو فیس کیا ہو نا, تو وہ اتنے کرو ہو چکے ہوتے ہیں. ان کو انڈر ورلڈ کے اگر گاڈ فادر یا سلیسین مافیا کہتے ہیں یا ڈان کہتے ہیں, یا ان کو پتہ نہیں جو بھی آپ کرائم کے زمرے میں لے جائیں, تو جس طرح بھی ان کو لے جائیں, وہ لوگ اتنے طاقتور اور اتنے سمجھدار اور عمر کے اس دہانے پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ اگر انہوں نے اس طرح کا کوئی کرائم کرنا ہو یا پلان کرنا ہو یا انہوں نے کوئی اٹیک کروانا ہو اپنے مخالف کے اوپر, تو میرا نہیں خیال کہ وہ علی بھائی نہ بناتے. اب علی بھائی کیا ہے, آپ بیرون ملک یا کسی ہاسپٹل گورنمنٹ کے میں آپ جو ہے داخل ہو جائیں, آپ کی جو ہے علی بھائی بن جائے گی کہ آپ پلیس آف فکرنس جائے وقوع پر آپ کی پریزنٹ شپ ثابت نہیں ہوتی تو قانون آپ کو ریلیف دے گا اور بے گناہ ہو جائیں گے آپ. تو اگر وہ اشخاص جو ہیں لاہور تھے یا وہ لاہور کے اندر ہی تھے, بیرون ملک نہیں تھے, اور ان کی وہ جو ہے CDR ہیں, لوکیشن ہے, تفتیش کر رہی ہے پولیس, تو اس میں جو ہے نا اگر وہ میری نظر میں اتنا بڑا واقعہ جو ہے نا, کیونکہ یہ 302 جو ہے نا یہ سکھ کا سانس نہیں لینے دے گی. ناحق قتل ہے. کسی ایک ایسے نوجوان کو آپ نے مار دیا یار جو بیچارہ کرائم سے اوائڈ کر رہا ہے, جو اپنے بڑوں کو جو ہے نا ان کے کیے ہوئے کارناموں کو جو ہے نا بھگت رہا ہے. اس کو مجبوراً, میں نے آپ کو پہلے بتایا نا, وہ مجبوراً اس کو دھکیلا گیا ہے, وہ آنا نہیں چاہتا تھا, اس کو دھکیلا گیا اس دشمنی میں. یہ اس کا جو مرحوم تھا اس کا ایک اپنا اخلاق تھا, اس کے دوست احباب کا, جو مجھے اس کے اتنے دوستوں کی کالیں آئی ہیں, مجھے وہ کہتے ہیں کہ چوئی صاحب تہاڈی مہربانی اونج دا پروگرام نہ کرنا.